اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمیں عالم انسانیت کے تمام مذاہب سے افتراق و امتیاز بخشتا ہے، کہ جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا اعزاز ہے، جو ہمارا افتخار ہے، جو ہمارا مان ہے۔ کہ میری گفتگو کا عنوان یہی امامت ہے اور امام علی علیہ السلام ہے، کہ جس موضوع کی نسبت ہمیں لوگ امامیہ کہتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے اگر ہماری اور آپ کی پہچان ہے تو ہم فقہی اعتبار سے تمام مذاہب میں فقہ جعفریہ کہلوانے والے افراد ہیں، اور وہ افراد ہیں کہ جن کو لوگ اس نام سے پہچانتے ہیں کہ یہ جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو ماننے والے ہیں۔ کون ہیں جعفر صادق کہ جن کی فقہ کو ہم مانتے ہیں تو ہمارا اعزاز بنا ہوا ہے، اور لوگ ہمیں اس جعفر صادق کے نام سے جعفریہ کہتے ہیں۔ وہ جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جو ولایت کے چھٹے لال ہیں، ہمارے اور آپ کے امام ہیں، کہ زمانے کے امام ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں، زانوئے ادب ہو کر بیٹھتے ہیں، اور وہی زمانے والوں کے امام جب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں سے کہتے نظر آتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان۔ یہ نعمان کون ہے؟ یہ نعمان وہ ہے کہ جس کے پاس تمام مذاہب کے پیشوا آ کر اس کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ نعمان جب جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور بارگاہ جعفر صادق سے نکل کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ نعمان کہتا نظر آتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان۔ اگر یہ 2 سال جو جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے، اگر یہ 2 سال جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ ہم اس کی فقہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس جعفر صادق کی فقہ کو ماننے والے ہیں، ہم وہ جعفریہ کہلوانے افراد ہیں کہ جن کے امام کے پاس زمانے والوں کے امام علم کی خیرات لیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی، اور ہمارا اعزاز اور افتخار اور ہماری پہچان ہے کہ اللہ کا حبیب جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہے، جب ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا تعارف کرواتا ہے، تو وہ اللہ کا حبیب
ہمیں شیعان علی، مطیعان علی، پیروکاران علی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور ہماری اور آپ کی کامیابی کی گواہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی گواہی اللہ کے قرآن سے ملتی ہے اور رسول کے فرمان سے ملتی ہے۔ کہ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت اتری تو رسول اکرم جناب علی علیہ السلام کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں یا علی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیر البریہ کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی سننا چاہتے ہیں کہ یہ خیر البریہ کون ہیں تو سنیں یا علی انت وشیتک ہم خیر البریہ، یا علی انت وشیتک ہم الفائزون، یا علی انت وشیتک ہم المفلحون۔ اے علی اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں، اس خیر البریہ سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں کہ جو قیامت تک کامیاب اور مفلح قرار پائیں گے۔ کہ ہماری پہچان اور ہمارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کا حبیب جب ہمیں یاد کرتا ہے تو شیعان علی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ ہم امامیہ کہلوانے والے ہیں اور ہماری پہچان یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم عقیدہ امامت کے ماننے والے ہیں۔ جب ہماری یہ پہچان بنی ہوئی ہے تو ہمارے اس عقیدے اور ہمارے اس نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا جو یہ ایمان ہے کہ ہم امامت کے قائل ہیں، اس کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے اخذ کیا ہوا عقیدہ ہے؟ عقیدے کی پختگی اس کی بنیاد کی پختگی سے پتہ لگتی ہے کہ جتنی بنیاد پختہ ہوگی عقیدہ اتنا ہی پختہ ہوگا۔ جس طرح ایک عمارت کے پختہ اور مستحکم ہونے کے لیے اس کی بنیاد کا پختہ اور مستحکم ہونا ضروری ہے، عقیدے کی پختگی کے لیے بھی اس کی بنیاد کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد یا تو اللہ کا قرآن ہے یا اس اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم اسی امامت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اس اپنے نبی کو کہ جو مقام نبوت پر بھی فائز ہیں، اس نبی کو کہ جو مقام رسالت پر بھی فائز ہیں، اس نبی کو جو مقام خلت پر بھی فائز ہیں، اتنے عظیم نبی کے لیے جب خداوند عالم امامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خلیل نبی میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ دوسری جگہ پر ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ کچھ ائمہ ہم نے قرار دیے ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ اور پروردگار عالم کا تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ان میں سے کچھ ہم نے قرار دیے ہیں ائمہ اور پیشوا کہ جو وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ چوتھی جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے ائمہ قرار دیے ہیں، ہم نے پیشوا قرار دیے ہیں اور ہم ہی نے انہی کو زمین کا وارث قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآنی روح سے دیکھی جائے تو یہ عقیدہ امامت قرآنی ہے۔ دوسری جگہ سے دیکھیں تو اللہ کا حبیب فرماتا نظر آتا ہے من مات ومن لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہی حبیب دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ بس ان چیزوں کو اگر ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ امامت، ہمارا نظریہ امامت، ہم امامیہ کہلوانے، ہمارے یہ عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے اور رسول کا فرمان ہے۔ بس یہاں پر ایک اور پیغام دیتا چلوں کہ ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہوا کرتا ہے یا رسول کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔
بس جب یہ عقیدہ امامت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس عقیدہ امامت کی بنیاد قرآن ہے، کہ یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے اور ہم اس عقیدے کی اتباع و پیروی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہی عقیدہ ہے کہ جو انسان کی دنیا میں انسان کو سعادت بخشتا ہے، اور یہ عقیدہ امامت ہے کہ جو انسان کی آخرت اور قیامت میں انسان کی بقا اور ضمانت اور انسان کی نجات کی ضمانت دیتا ہے، اور یہی عقیدہ امامت ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا سبب بنا ہوا ہے، کہ ولایت کے 5ویں لال امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بلڈنگ اور عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ الصلاۃ والصوم والحج والزکوۃ والولایہ۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اور 5ویں چیز ولایت ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو پہلے بیان کی ہوئی ہیں یہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، یہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، یہ اہم ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں اور ولایت و امامت نہ ہو تو یہ 4 چیزیں اسی کے کسی کام کی نہیں ہے، کہ اگر وہ اپنے وجود میں ان 4 چیزوں کو نافذ کیا ہوا ہے، اگر ان 4 چیزوں پر دنیا میں عمل کیا ہوا ہے اور اس کے پاس ولایت و امامت نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس شخص کے منہ پر یہ چیزیں مار دی جائیں گی کہ تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں لیکن ولایت کہاں ہے۔ اب اس سے یہ نتیجہ نہ لیجئے گا کہ ولایت مطلب ولایت ہو اور یہ 4 چیزیں نہ ہو، جس طرح اللہ کے حبیب نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں، اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح ولایت و امامت کے ساتھ اعمال کا ربط لازم و ملزوم کا ربط ہے، کہ اگر آپ کے پاس ولایت ہے اور اعمال نہیں ہے تب بھی یہ ولایت کسی کام کی نہیں ہے، کہ اگر آپ کے پاس اعمال ہیں اور ولایت نہیں ہے تو یہ اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر نجات چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ضروری ہے کہ جس طرح ولایت آپ کے وجود میں نافذ ہو اس طرح آپ کے وجود میں اعمال کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے۔ بس جس طرح امامت ضروری ہے اس طرح اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح اعمال کا ہونا ضروری ہے اس طرح اس کے پاس امامت و ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس یہ امامت ہی ہے کہ جو انسان کی اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، کہ جو انسان کے اعمال کا میزان اور معیار بنا ہوا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ضرور آپ کے ذہنوں میں بھی سے یہ سوال آیا ہوگا کہ جب یہ امامت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک طرف سے قرآن مجید میں اس امامت کی اہمیت پر آیات نازل کی جا رہی ہیں، اس امام کی اہمیت پر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو وہ انسان جاہلیت کی موت مرا، تو اب جب اس امامت کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں اللہ کے ولی اپنے وسیع اور امت کے رہبر کا تعارف کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کو دیکھیے کہ رسول کی زندگانی کیا ہے، کہ رسول کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی بغیر سرپرست کے نہیں کرتے۔ اللہ کا رسول جب زندہ ہے اور کسی جنگ پر جاتے ہیں تو پیچھے مدینے میں حاکم ولی اور رہبر اور پیشوا حضرت علی علیہ السلام کو بنا کر جاتے ہیں کہ یا علی میں امت کو بغیر رہبر اور بغیر پیشوا کے کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا،
کہ وہی اللہ کا رسول جب دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے بنی عامر قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت کرتا ہے تو وہ بنی عامر کے لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان تو لے کے آئیں گے لیکن ایک ہماری شرط ہے۔ اللہ کا رسول پوچھتا ہے کیا شرط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ امامت اور یہ منصب اور آپ کے بعد رہبری ہمیں ملے گی تو ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کریں کہ یہ عہدہ امامت، یہ جانشینی اور رہبری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو عطا کرے گا۔ جب رسول کی زندگانی کو دیکھتے ہیں، رسول اپنی زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ یہ امامت کا منصب اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں رسول کی زندگی میں کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑتے، تو اتنی امت کا اہم اور ذمہ داری کا کام کہ اللہ کا رسول اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما کر ابدی حیات کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، تو کس طرح اس امت کو بغیر امام اور بغیر رہبر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس جب یہ سوال پہ اللہم صلی اللہ، جب ہم نے تاریخ کو کھنگالا اور تاریخ پر نظر دوڑائی، تاریخ میں دیکھا تو یہ تاریخ چیخ چیخ کر پکار کر نظر آتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اللہ کے ولی اپنے وسیع اور امت کے رہبر اور امت کے پیشوا کا تعارف کروایا تھا خم غدیر میں، کہ اندھوں کو من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدائیں سنائی تھی، اور جو بہرے تھے انہیں علی کا ہاتھ دکھایا تھا۔ اسی سند کے طور پر تو اللہ نے قرآن مجید میں الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی سند دی تھی کہ اللہ کے حبیب یہ جو تو نے امامت کا تعارف کروایا ہے، یہ جو ولایت کا تعارف کروایا ہے، یہ جو لوگوں کو اور امت کو رہبر اور پیشوا الہی نمائندہ دیا ہے، تو اس کی سند پر تمہیں میں یہ عطا کرتا ہوں کہ آج کے دن اس امامت کے اعلان پر کل کفر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے، اور میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا اور تمہارے اوپر تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ کہ اللہ کے حبیب نے تعارف کروایا تھا امت کے لیے پیشوا اور رہبر کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ کے حبیب نے امت کے رہبر اور امت کے پیشوا اور الہی نمائندے کا تعارف کروایا تھا، اور وہ جس کا تعارف کروایا تھا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ کہ کون ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ہمارے امام ہیں؟ کہ کون ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے امامت کا عہدہ سونپا، کہ جن کے توسط سے امامت کا آغاز کیا؟ کہ کون ہے وہ علی کہ اللہ کا حبیب جن کے لیے قصیدے پڑھ رہا ہے، جن کے لیے فرامین جاری کر رہا ہے، وہ علی ہیں کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو قرآنی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہ وہ علی ہیں کہ جو اللہ کے حبیب کے بستر پر سو جاتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو پروردگار عالم ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیات نازل کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ وہ علی ہے کہ جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشادات فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کہ وہ علی ہیں کہ جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ ان کی ولایت کا اپنی ولایت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہ وہ علی ہیں کہ وہ نبی جو اللہ کا نبی ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی ہے، کہ جو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا مصداق نبی ہے، کہ جو وہ نبی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق نبی ہے۔ کہ علی کی فضیلت میں، علی کے فضائل کے سند پر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یا علی لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب الی یوم القیامت۔ اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، اے اللہ کے ولی، اگر یہ جتنے بھی باغات ہیں قلم بن جائیں، اگر یہ دریا و سمندر مصب اور سیاہی بن جائیں، اگر جنات حساب کرنے پہ لگ جائیں اور انسان لکھنے پہ لگ جائیں تو تمہارے فضائل قیامت تک لکھ نہیں سکتے۔
یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، کہ یہ ہمارا افتخار و اعزاز ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قصیدے قرآن میں نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان میں نازل ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کا حبیب ہے کہ وہ اللہ کا حبیب کہتا نظر آتا ہے کہ اگر اولو العزم کی صفات دیکھنی ہیں تو علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ من احب ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقواہ و الی ابراہیم فی حلمہ و الی موسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہ زمانے والوں، اے لوگوں، اے انسانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کو دیکھنا ہے آدم کا علم، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوح کی تقویٰ دیکھنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کا علم دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی عبادت دیکھیں، کہ آپ ان کلے اولو العزم کی صفات کا خلاصہ دیکھنے ہیں، تو ذرا نگاہ کریں میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کہ اس ذات میں، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں ان تمام اولو العزم کی صفات کا خلاصہ نظر آئے گا۔ یہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی ذات میں اولو العزم انبیاء کی صفات کا خلاصہ نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت خدا اور رسول کی محبت کا معیار بنی ہوئی ہے کہ اللہ کا حبیب فرماتا نظر آتا ہے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا علی کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کا معیار ہے کہ اگر آپ کی محبت علی سے ہے تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور ذات علی ایسی ذات ہے کہ دنیا کے جو امام ہے، زمانے والوں کے امام ہیں، وہ کیا کہتے علی کی فضیلت میں نظر آتے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتا نظر آتا ہے کہ تمام اصحاب رسول میں علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کے فضائل صحیح سند کے ساتھ اتنے آئے ہیں کہ کسی صحابی کے نہیں آئے۔ اور شاہ ولی اللہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر میری عقل و فکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور کسی مذہب کا رنگ اس پر نہ چڑھایا جائے تو میری عقل یہ گواہی دے گی کہ فضیلت میں تمام کائنات میں رسول کے بعد علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فضیلت میں نہیں ہے۔ یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے اور ہمارا اور آپ کا افتخار ہے، کیوں نہ ہم فخر کریں اس ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پر کہ ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جن کی فضیلتیں اتنی ہیں۔ اور امامت کی اتنی اہمیت جب خداوند عالم نے بیان کی اور امام کی اتنی اہمیت بیان کی ہے اور ہمیں ایک رہبر اور پیشوا اور الہی نمائندہ عطا کیا گیا ہے تو امام کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ امام اور امت کا کانسیپٹ ایک دوسرے کا یعنی لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح ایک امت پر ذمہ داریاں ہیں کہ امام کی اطاعت و فرما برداری کرے، پروردگار عالم نے یہ امامت کے عہدے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اس طرح امام پر بھی ضروری ہیں کہ امام کچھ ذمہ داریاں نبھائے۔ امام عالی مقام امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں اپنی امت سے کہ اے لوگو یا ایھا الناس، تمہارے کچھ مجھ پر حقوق ہیں اور میرے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ امام علی علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تمہارے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اور میرے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ امام عالی مقام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، مجھ پر جو تمہارے حق ہیں وہ حق یہ ہیں فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا وَتَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے نظر آتے ہیں مجھ پر جو آپ کے حق ہیں وہ یہ ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور وہی علی علیہ السلام کہتے نظر آتے ہیں کہ جو تمہیں تعلیم دی ہے فقط تعلیم کافی نہیں ہے، تعلیم کے مطابق تمہیں ادب بھی سکھاؤں۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا
کہ یہ امامت وجود نبوت اور وجود رسالت کے تسلسل اور تکمیل کا نام ہے، تو جو ذمہ داریاں اللہ نے ایک نبی پر عائد کی ہیں وہی ذمہ داریاں اللہ کی ایک امام پر عائد ہوتی ہیں۔ سورہ جمعہ میں خداوند عالم کیا ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان امیین میں سے ہم نے ایک رسول کو مبعوث برسالت کیا ہے۔ جب مبعوث برسالت کیا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، امت کا تزکیہ نفس کرے، امت کی تربیت کرے۔ جب ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک امام پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت کا تزکیہ نفس کرے اور امت کی تربیت کرے، اور یہ معاشرہ سازی کرے کہ وہ امت کی تربیت کرے گا تبھی ایک اچھا اور بہترین معاشرہ بن سکے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے جب امت کی تربیت کی ہے تو اللہ کی نبی کی بارگاہ سے علی علیہ السلام جیسے شاگرد نکلے ہیں، اور جب علی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی ہے تو علی علیہ السلام کی بارگاہ سے سلمان، ابوذر، مقداد جیسے شاگرد نکلے ہیں۔ اور امام ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ امامت اور امام کس طرح ایک معاشرے کی تربیت اور ایک فرد کی تربیت کرتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو محبان علی ہے اور شیعان علی ہے، وہ شخص علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا امیر المومنین، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، میں نے ایک گناہ کیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ کے اور میرے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں شخص، تمہیں پتہ ہے اقرار الوکلاء علی انفسہم نافذ، کہ اگر کوئی عاقل اقرار کرتا ہے کسی چیز کا تو پھر اس پر حکم جاری ہوگا، اگر دوبارہ تم نے یہ بات کہہ دی تو میں تم پر حد جاری کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ علی امیر المومنین جب اس شخص پر حد جاری کرتے ہیں، اور حد جاری ہونے کے بعد جب بارگاہ علی علیہ السلام سے نکل کر وہ گلیوں میں علی کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے تو ایک منافق، ایک دشمن اہل بیت نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا کیسا امام ہے کہ تم نے ایک غلطی کی ہے یا نہیں کی، بس تم نے صرف اس امام کو بتایا ہے اور اس نے تم پر حد جاری کر دی ہے۔ تو وہ محب علی کیا کہتے نظر آتا ہے، ارے عقل کے اندھے، تمہیں کیا پتا، یہ میرے امام عادل ہیں اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر علی نے حد جاری کی ہے، کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور مجھ پر علی نے حد جاری کی ہے۔ کہ امامت اگر تربیت کرتی ہے تو اس انداز میں کرتی ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے اور اس پر حد جاری ہو تو وہ شخص امامت کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے امامت کی۔ اس طرح ایک امام کے لیے ضروری ہے کہ امام معاشرے کی تربیت کرے، اور دوسری امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام ایک امت کو ایک نقطے وحدت اور مرکز پر جمع کرے۔ کہ امام کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر امام ایک امت کو ایک نقطے اور مرکز پر جمع نہیں کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ امام نہیں ہوتا، وہ الہی نمائندہ نہیں ہوتا۔ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدکیہ میں کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ امامتنا نظاما للملت وطاعتنا امنا من الفرقت، کہ امامت یہ ہے کہ جو امت کے لیے نظام بھی ہے، اور امامت ہی ہے اور ہماری اطاعت ہی ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے کہ جو اس امت کو فرقوں کے بٹ جانے سے اور فرقوں میں بٹ جانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ یہاں ایک میں پیغام دیتا چلوں کہ اللہ کے حبیب نے امام کا تعارف کروایا تھا، پیشوا کا تعارف کروایا تھا، ایک ہادی نہیں بلکہ دو ہادی، ایک ناطق قرآن، ایک سامت قرآن، دونوں کا خداوند عالم کے حبیب نے تعارف کروایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، وہی افراد کہ رحلت رسول کو چند ہی لمحے گزرتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، جب اپنا امام بناتے ہیں تو کس طرح وہی امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک نقطے اور ایک مرکز پر جمع ہونا چاہیں تو الہی نمائندے کی پیروی کریں،
اور امام عالی مقام نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت اور امام کی مثال اس چکی کی طرح ہے کہ جس چکی میں ایک کیل ہوتی ہے، امامت کی مثال معاشرے میں اس کیل کی مانند ہے کہ جس طرح ایک چکی اس کیل کے بغیر نہیں چل سکتی، اس طرح معاشرہ امامت اور امام کے بغیر نہیں چل سکتا۔ لہذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں امامت اور امام کی پیروی کرنے اور امامت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور ہمیں معاشرے میں اس امامت کی ترویج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔